میرے پیارو آج مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارا دشمن کون سا ہے؟ بہت آسان بات ہے. 4 چیزیں ہماری دشمن ہیں. دشمن میں 4 لفظ ہوتے ہیں: دال، شین، میم اور نون. ہمارا سب سے پہلا دشمن ہے دال، دنیا کی محبت. اللہ کے نبی نے فرمایا تمام فساد کی جڑ دنیا کی محبت ہے. ہم سب آج سب دنیا سے محبت کر رہے ہیں. سارا دن ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا ہوتی ہے. میرے پیارو اللہ نے قرآن میں فرمایا آسان بات، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْمَأْوَىٰ، سیدھا اللہ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائے گا. میرے پیارے دوستو، اللہ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم جینے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر. ہماری زندگی ہے پیسنجرز والی یا موونگ ٹریولرز والی. ہم نے تو آج زندگی مقیم بن کے گزار رہے ہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے. میرے پیارو ہمارا گھر امریکہ نہیں، ہم سب کا گھر قبر ہے، قبرستان. آج مسلمانوں نے دنیا کو دین پہ ترجیح دے دی. 23 گھنٹے دنیا میں گزرتے ہیں، 1 گھنٹہ مسجد میں مشکل سے گزرتا ہے. رمضان میں بھی مشکل سے 2 گھنٹے مسجد میں گزرتے ہیں. حالانکہ فرمایا جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسی مسلمان کے لیے مسجد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری اٹھائی کچرے سے، چھوٹے کان والی. کہا میرے صحابہ اس بکری کی اپنے مالک کے کیا حیثیت ہوگی؟ کیا یا رسول اللہ بڑی گندی اور ذلیل اور گھٹیا. کہ اس کائنات کے بنانے والے جس نے اس کائنات کو بنایا اس کے نزدیک اس کی حیثیت سے مردہ بکری سے بھی گھٹیا اور ذلیل ہے. میرے پیارو آج سب اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. فرمایا مجھے اپنی امت کے فقر کا ڈر نہیں ہے. ڈر اس وقت کا ہے جب امت پہ دنیا چھوڑی جائے گی اور یہ ویسی اپنے آپ کو ہلاک کریں گے جیسے پچھلی قوموں نے ہلاک کیا. میرے پیارو ہمارے ہاتھ سے اسمارٹ فون گر جائے فرش پہ، سڑک پہ، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ بتاؤ رات کو نیند آتی ہے؟ اسمارٹ فون گر گیا، وہ دل 10 دفعہ ہلتا ہے، 100 دفعہ ہلتا ہے. رات کی نیند غائب. ایک اسکریچ لگ گیا آئی فون پہ، رات کی نیند غائب ہو گئی. فون کو ہلا کے دیکھا ٹھیک ہے نا، کچھ ہے تو نہیں. حالانکہ فون تصویروں سے ویڈیو سے بھرا ہوا ہے، پھر بھی اتنی تکلیف. یہ قرآن ہاتھ سے گر جائے، اللہ کے رسول کے ناموں سے بھرا، کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسی؟ سچ بتا دو یہ تکلیف ہوتی ہے؟ ایسے چوم کے رکھ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. کبھی افسوس ہوا میرے ہاتھ سے اللہ کی کتاب گر گئی، میرے ہاتھ سے اسٹیو جاب کا فون گر گیا، ہوئے تو حالت ہو گئی. میری رات کو فلیٹ سے نکلا، ایک ساتھی کی رات کو گاڑی چوری ہو گئی. وہ باہر نکلا، ان کو گاڑی چوری ہوئی. مسجد میں آیا اور رو رہا ہے. ان کا شاید اللہ یاد ہے، نے کہا نہیں میری گاڑی چوری ہو گئی. سلام پھیرا، جی گاڑی چوری ہو گئی. 1 مہینے تک گاڑی کا تذکرہ. کبھی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو، ہمیں کبھی افسوس ہوا ہے میرے پیاروں کہ میری تکبیر اللہ چھوٹ گئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے. کبھی ہمیں فجر کی فرض نماز سن کے افسوس ہوا، نیند اڑ گئی، آج میری نماز چھوٹ گئی. میرے پیارو ہم یہ دنیا کی محبت نے ہمیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا سے محبت کرے گا اللہ اس کے دل کو اندھا کر دے گا. فرمایا جو دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے حالات کو پھیلا دیں گے اور پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اس کی زندگی بھر دیں گے اور اس کو فقیر کر دیں گے اور دنیا کے لیے اس کو ذلیل کریں گے. اور جو آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا اللہ اس کے احوال کو جمع کر دیں گے، اس کے کاموں کو جمع کر دیں گے، اس کے دل کو غنی کر دیں گے اور کیا کریں گے؟ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیں گے. آج میرے پیارو ہمارا سب سے بڑا دشمن دنیا نہیں، دنیا کی محبت ہے. کشتی اور پانی ساتھ ساتھ ہیں. کشتی پانی سے اوپر ہونی چاہیے. اگر پانی کشتی کے اندر گیا کشتی ڈوب جائے گی. آج مسلمانوں کے اندر دنیا گھس چکی ہے میرے پیارو. ایک آدمی نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب میرے کنویں میں نا 4 کتے گر گئے ہیں، پانی پیتا ہوں کیا ہوگا؟ کب ناپاک ہو گیا. مولوی صاحب نے کہا کیا کروں؟ تو مولوی صاحب نے کہا اتنے ڈول نکالو، 60-70. وہ نکال لیے، پانی پینے لگا. دوسرے مولوی صاحب نے کہا پانی ناپاک ہے. کہا عجیب مولوی ہو تم لوگ، ہم لوگ دین سیکھتے نہیں مولیوں کو اڑانا شروع کر دیں. کہا جی مولوی ہو، وہ کہہ رہے ہیں اتنے ڈول نکالو، تم کہہ رہے ہو ناپاک ہے. وہ کہا واپس ان مفتی صاحب کے پاس جاتا ہوں. مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ نے کہا تھا وہ کتے پانی میں گر گئے تو آپ نے کہا اتنے ڈول نکالو، میں نے نکال لیا. وہ مفتی کہہ رہے ہیں پانی ابھی بھی ناپاک ہے. کہا بھائی کنویں سے کتے نکالے؟ کہا کتے تو نہیں نکالے. تو جب تک یہ اندر سے کتے نہیں نکلیں گے نہ میرے پیاروں، نہ نماز سے وعدے پورے ہوں گے نہ تلاوت سے وعدے پورے. نماز رزق کو کھینچتی ہے، ہماری نماز نے ہمارے رزق کو دبئی اور چائنا پہنچا دیا. نماز فحاشی بے حیائی روکتی ہے. ہم نماز پڑھ کے غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بدنظری شروع کر دیتے ہیں. مجھے کعبے میں طواف میں ایک لڑکے نے کہا صحیح بھائی میں نے آج 15 طواف کیے لیکن ظالم بد نظری سے نہیں بچ پاتا. میں نے کہا بھائی فیلڈنگ کی الگ محنت ہے، بیٹنگ کی الگ محنت ہے. تم نے فیلڈنگ کی محنت نہیں کی، کیچ کیسے پکڑو گے؟
تم نے طواف تو کیا لیکن یہ جو نظروں پہ بریک لگانے کی اس کی الگ محنت ہے، وہ تم کرتے نہیں۔ اور اگر طواف پہ تم بد نظری کرتے رہے تو پوری دنیا میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ یہ اتنا خطرناک جگہ ہے، اس لیے کتابوں میں آتا ہے جس نے احرام کی حالت میں کوئی گناہ کیا موت تک اللہ اس پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، یہ اس گناہ سے کبھی بچ نہیں سکے گا۔ بہت بڑی توبہ چاہیے، بہت بڑی تو نماز احرام کی حالت میں غیبت کر دی، احرام کی حالت بد نظری کر دی، جھوٹ بول دیا میرے پیارے۔ تو پہلا دشمن دنیا کی، اس لیے تبلیغ میں نکالتے ہیں۔ آپ کو ایک آسان مثال بتاتا ہوں۔ اب یہ بارش ہوئی ہے نا بڑی شدید، میں پورا گیلا ہوں، جیکٹ پہنی، ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ آپ کی مسجدیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہیں، تو میں ٹھنڈ مجھے لگ رہی تھی۔ اب گاڑی ان کی گیلی ہو گئی ہے، پانی آ گیا۔ اب جب ہم اس گاڑی میں بیٹھیں گے اس میں بدبو آئے گی جاتے، لیکن 10 منٹ بیٹھیں گے بدبو ختم ہو جائے گی۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہاں کے ٹوائلٹس تو بہت اچھے ہیں، اب ہمارے یہاں ٹوائلٹس میں بدبو سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن 10 منٹ آدمی بیٹھتا ہے پھر میسیجز چیک کرتا ہے، بدبو ختم ہو جاتے۔ کیوں کہ یوز ٹو ہو جاتا ہے بدبو کا۔ میرے ساتھ پرفیوم شاپ پہ چلیں، بہت خوشبو آئے گی، 2-4 پرفیوم چیک کی، اب خوشبو آنا بند ہوگا، کافی سونگو خوشبو آنا بند۔ یہ تبلیغ کا کام کافی سونگنا ہے، کہ اس کفر اور شرک کے ماحول میں یہاں ایمان نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ایمان کو اس ماحول میں سمجھنا ایسے ہی ہے، باتھ روم میں پرفیوم چیک کرنا، یار کون سا پرفیوم اچھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایمان کو بے ایمانی کے ماحول میں، تبلیغ والے کہہ رہے ہیں اس بے ایمانی کے ماحول سے نکلو، جھوٹ، غیبت، شرک، بت پرستی، فلاں پرستی، 360 بت، تو سب سے پہلے نکالتے ہیں اس ماحول سے۔ وہ کیوں اللہ نے اصحاب کہف پورے قرآن میں ایک سورت نکال دی؟ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا میرے پیاروں؟ انہوں نے اس گندے ماحول کو چھوڑا تھا شرک کے، اور پناہ لی تھی کہاں؟ غار میں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے شرک کے ماحول کو چھوڑا اور ان کی پوجا چھوڑی جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، اللہ نے ان کو غار میں 309 سال سلایا، اور کیا کیا؟ ان پہ اپنی رحمت کو وسیع کر دیا اور ان کے دنیا کے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دی۔ یہ قرآن ہے میرے پیارو۔ جب آپ اس گندے ماحول کو چھوڑ کے غار میں نہیں، مسجد میں پناہ لوگے، اور پھر وہاں جا کے سوگے بھی، اور تلاوت بھی، اور تہجد بھی، اور نفل بھی، اور دعوت بھی، اور ذکر بھی، اذکار بھی، بتاؤ اللہ ہمارے کام کیسے بنائے گا؟ میرے پیارو، ہم کرکٹرز، ہم لالچی ہوتے ہیں، ہم پیسے کے لیے، ملک کے لیے بھی کھیلتے تھے، لیکن بغیر پیسے کے لیے وقت ضائع کرنا یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تمہیں 2 کاموں میں لگا دیکھوں، یا تو آخرت بنا رہے ہو یا حلال روزی کما رہے ہو۔ تو بھائی ہم پیسے کے لیے اگر نہیں کھیلیں گے تو شاید پکڑ ہو جائے، وہ تو مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا۔ تو ہم جو ہے نا، ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں۔ ہمیں تبلیغ میں کیا نظر آئے کہ اتنی بڑی دنیا چھوڑ دی میرے پیارے؟ اور میں ابھی فقیر نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے ابھی یہاں 2 مہینے پہلے میچز ہوئے تھے 3، اور ایک پلیئر کو $1,00,000 ملے تھے۔ $1,00,000 چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، ہمارے کئی لڑکوں نے چھوڑے۔ کیوں؟ کہ انہیں اس سے بہتر بہت جگہ میں۔ ہمارے پیج ایمان و یقین کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔